بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 299، آیت نمبر 58 سورۃ النساء۔ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 135 تک سورت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ سورت کا آیت نمبر 57 تک تھا، جس میں تدبیر منزل کے 18 اصول اور آخر میں منافقین کی 10 خباثتوں کا بیان اور یہود کی 17 اور تخفیف و بشارت کے ساتھ یہ باب ختم ہوا۔ یہاں سے آیت نمبر 135 تک امور سیاسیہ کا بیان ہے، تاکہ ملک کے اندر امن آئے اور دفع المظالم ہو، یعنی ظلم ختم ہو جائے۔ تو اس میں شرعی نظام کا ہونا ضروری ہے، عدالتی نظام بھی وہ شریعت کے مطابق ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں نیز نظام عسکری یعنی فوج کا نظام بھی ضروری ہے، کیونکہ قتال فرض ہے تاکہ مظالم ختم کیے جائیں۔ تو اس دوسرے حصے کے اندر کل 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب جو ہے آیت نمبر 76 تک ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کل 3 قوانین کا ذکر ہے جو نظام سیاسی کے متعلق ہے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ نظام جو ہے وہ شرعی ہو، اور امانات جو ہے وہ اہل امانت کے حوالے کی جائے، کہ جو لوگ ذمہ داریوں کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو ذمہ داریوں کے اہل ہیں، ذمہ داریاں ان کے حوالے کی جائے اور مومنین ان کی اطاعت کریں۔ تو پہلی آیت کے اندر ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اس آیت کے اندر ہے، اور اس کے بعد مومنین کو اطاعت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی آیت میں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اس آیت میں منافقین چونکہ نظام شرعی کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی 5 خباثتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، اس کے بعد ترغیبات ہے مسلسل اتباع رسول کی طرف، اور ان کے فوائد کا ذکر ہے۔ قانون نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، آیت نمبر 71 کے اندر ہے کہ جہاد کے اور قتال کے لیے اسباب تیار کرو اور جہاد کے لیے تیار رہو، یعنی فوجی اور عسکری نظام کے لیے اسباب کی تیاری، اور فوج جو ہے وہ تیار اور مستعد رہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ جس طرح نظام شرعی کے نافذ کرنے میں منافق جو ہے وہ منافقت کرتا ہے، تو اس طرح جہاد اور قتال میں بھی منافق سست اور پیچھے رہتا ہے، اس پر زجر ہے۔ تیسرا قانون فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ فوج کے اندر جو ساتھی شامل کیے جائیں وہ مخلصین ہو، مخلصین لوگ کو مجاہدین کے اندر اور فوج میں بھرتی کیا جائے، اور مقاصد جہاد ذکر کیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ، اور کمزور مسلمانوں کی حفاظت اور ان کی خلاصی اور دفاع کے لیے جہاد کا مقصد ہے۔ یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آیت کا ماقبل سے ربط ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ پہلے سوال کیا گیا تھا، مشرکین نے اہل کتاب سے یہود سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہدایت پر کون ہے، ہم ہیں یا اصحاب محمد؟ تو یہود نے کہا تھا انتم اہدی سبیلا، کہ تم جو ہے ہدایت کے اوپر ہو، اور اصحاب محمد وہ راستہ بھول گئے۔
تو گویا کہ یہ فتویٰ جو دیا ہے اس میں خیانت کی ہے۔ تو اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ امانت کو صحیح طور پر ادا کیا جائے، اس میں خیانت نہ کی جائے، غلط فیصلہ اور غلط فتویٰ دینا یہ درست نہیں ہے کہ مشرک کو عہدہ ہدایت والا کہتا ہے اور نبی اور مومنین کو غیر ہدایت والا کہتا ہے اور ان سے حسد کرتا ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں کہا نیک اعمال کریں گے اور ایمان ہو تو جنت میں جائے گا۔ تو نیک عمل کی دو قسمیں، ایک انفرادی عمل ہے انسان کا اور دوسرا اجتماعی عمل ہے۔ تو یہاں سے ان اللہ یامرکم سے اجتماعی عمل کا ذکر ہے کہ نظام شرعی کے اوپر انسان اجتماعی عمل میں بھی انسان ذمہ داریوں کو صحیح ادا کرے گا تو تب جنت میں جائے گا۔ گویا کہ انسان کا انفرادی عمل بھی درست ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کا اجتماعی عمل بھی ٹھیک ہو تاکہ حقوق میں خیانت نہ کی جائے۔ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے تم کو ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کہ تم ادا کرو امانتوں کو اہل امانت کی طرف، اور جب تم فیصلہ کرتے ہو لوگوں کے درمیان میں تو فیصلہ کرو بالعدل، انصاف پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین واعظ کرتا ہے تم کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ لفظ اللہ کی تقدیم یہ تاکید کے لیے ہے، گویا کہ مقام اور مسئلہ بہت اہم ہے اور اہمیت کی وجہ سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یامرکم ان تؤدوا الامانات کہ الامانات سے مراد یہ ہے کہ حقوق مالیہ ہوں یا حقوق مالیہ کے علاوہ غیر مالی حقوق ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں یا حقوق العباد بندوں کے حقوق ہوں، اور اسی طرح پھر ہر ایک کام امانت اور ذمہ داری کسی کے کوئی عہدہ اور ذمہ داری حوالے کی جائے، کسی کو جج بنایا جائے، کسی کو کسی اور عہدے پر وزارت کے یا کسی بھی عہدے پر اس کو حوالے کیا جائے، تو یہ تمام کے تمام حقوق اور امانتیں الی اہلھا جو اس امانت کا اہل ہے اس کو دے دو، یعنی جس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ اس عہدے کا اور اس ذمہ داری کو وہ نبھا سکتا ہے، اس کے اندر وہ قابلیت اور صلاحیت ہو۔ تو اصل میں آیت تو نازل ہوئی تھی، شان نزول یہ تھا کہ عثمان بن طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، تو جب فتح مکہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چابیاں لے لی، تو یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کہا کہ چابیاں عثمان بن طلحہ کو واپس کرو، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہے، اور لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد صدنہ یعنی چابیوں کی ذمہ داری عثمان بن طلحہ ہی کے خاندان میں رہی آخر تک۔ اگرچہ نزول واقع خاص ہے لیکن آیت میں عموم کا اعتبار ہے، والعبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص الواقعہ، تو تمام امانت کو شامل ہے کہ ہر معاملے کے اندر چاہے وہ کسی کی بات ہو، چاہے ذمہ داری ہو، چاہے مالی حقوق ہو، وہ اس کے اہل کو ادا کیے جائیں۔ گویا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرتے ہو تو انصاف والا فیصلہ کرو، مانا قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ ان تؤدوا الامانات کو مقدم کیا ان تحکموا بالعدل پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف پر فیصلہ کرنا یہ موقوف ہے کہ میدان جو ہے وہ درست اور ٹھیک ہو، یعنی مشینری جو ہے، نظام شرعی جو ہے، اس کے موجودہ جو لوگ ہیں وہ اہل ہوں اور ان کے اندر صلاحیت ہو، انصاف ہو، علم ہو، اور وہ اس کی صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہیں، تو تب فیصلہ کیا جائے گا عدل کے اوپر۔ ہاں اگر میدان کے اندر لوگ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ مطلب خائن قسم کے لوگ ہیں، چور ڈاکو ہیں، اور مطلب یہ کہ رشوت لینے والے ہیں، تو پھر انصاف پر فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پہلے نظام کو درست کیا جائے اور اہل حقوق کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں، تو پھر انصاف اور عدل کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ بالعدل سے مراد قرآن و حدیث ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہترین واعظ کرتا ہے، گویا کہ یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ ایک بہترین واعظ اور تقریر ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا،
بے شک اللہ ہر چیز کو سنتا ہے، یعنی جو فیصلے جج کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان ججوں کے فیصلوں کو سنتا ہے۔ بصیراً اللہ دیکھ رہا ہے کہ صحیح فیصلے کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ حکم ہے کہ اب جب فیصلے صحیح ہو تو مومنین کو حکم ہے کہ اے اولی الامر اور صحیح لوگوں کے فیصلوں کی اطاعت ہے، اس کے اندر ان کی مخالفت مت کرو، یہ تو منافقین کا شیوہ ہے۔ اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور تم میں سے جو اولی الامر یعنی حکمران ہے ان کی اطاعت کرو۔ یہاں اطیعوا اللہ کو الگ ذکر کیا اور اطیعوا الرسول کو الگ ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عطف نہیں کیا اطیعوا اللہ والرسول، کیونکہ نبی کی اطاعت یہ اطاعت مستقلہ ہے کہ احادیث بھی بظاہر ان کی الگ ایک مستقل اطاعت ہے، اگرچہ یہ ہے کہ من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ ہے کہ رسول کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر میں احادیث مستقل ایک دلیل ہے اور اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اور جب کہ اولی الامر منکم کو مستقل ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اولی الامر کی اطاعت وہ اطاعت مستقلہ نہیں ہے، وہ تو قرآن و حدیث کے ضمن میں ہے کہ اگر اولی الامر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں تو ان کی اطاعت ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ان کی اطاعت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جا سکے گی، تو اس لیے امراء کی جو اطاعت ہوگی وہ اطاعت مستقلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اطاعت قرآن و حدیث کے ضمن میں کے مطابق ہے تو تب ہے، اس لیے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کو اطاعت مستقلہ ذکر نہیں کیا۔ الامر کے اندر الف لام عہد خارجی ہے، مراد امر الکتاب والسنہ، کہ اولی الامر وہ ہے جن کے پاس کتاب اور سنت کا امر ہو، کتاب و سنت کے نظام کو سمجھنے والے وہ اولی الامر ہے۔ منکم میں اشارہ ہے من المومنین کہ تم مومنین میں سے ہو، اس لیے اس آیت کے اندر دو قول ہے، ایک ابن عباس اور حسن بصری کا ہے کہ الفقہاء اور اولو العلم اولو الدین مراد ہے، دوسرا قول حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی کا ہے کہ اولو الامر سے مراد حکمران الولاۃ منکم، تو جو تم میں سے والی ہے، لیکن دونوں قول کے اندر منافات نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت جو اولو الامر ہوتے تھے وہ فقہاء اور علماء ہی ہوتے تھے، اور اس لیے دونوں معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں، دونوں منافات نہیں ہیں۔ کہ دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ بھی اولو الامر یعنی علماء اور فقہاء کے بغیر وہ نہیں کیا جا سکتا، قرآن و حدیث کو جو صحیح سمجھے گا اس کے مطابق وہ فیصلے ہوں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم جھگڑتے ہو کسی چیز میں، یعنی رعیت کا اختلاف آ جائے حکمران کے ساتھ کسی بات کے اندر، امیر کے ساتھ، تو اس صورت میں فردوہ، اس مسئلے کو واپس لے جایا جائے گا، اللہ اللہ کی طرف، اور رسول اللہ کے رسول کی طرف، مانا قرآن سے اس فیصلے کو حل کیا جائے گا، اور رسول مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود ہے تو اس کے پاس، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں تو پھر احادیث مراد ہے، تو احادیث اور قرآن سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ اور یوم آخرت پر، گوئے کہ یہ ترغیب ہے اور تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اوپر قرآن و حدیث پر فیصلہ کیا جائے۔ ذالکہ، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حدیث کے اوپر، خیرون، یہ بہتر ہے، عاجلاً فی الفور، یعنی دنیا کے اندر بھی اس میں بہتری ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت ہی اچھا ہے باعتبار انجام کے، وقتی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خیر رکھی ہے اور اس کے انجام بھی بہت بہتر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عبدہ غلام تھے، ان کو امیر بنایا اور مکے والوں کے لیے، تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ اہل قرآن ہے، اس لیے میں نے اس کو امیر بنایا ہے، اور پھر یہ حدیث پیش کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔